بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. معزز و مکرم، قابل احترام، قابل اکرام میری ماں اور بہنوں، اس وقت میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 25-35 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں 10 ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو اگر مرد میں پیدا ہو جائیں تو وہ مغفرت اور بخشش کا حقدار بن جاتا ہے، اور اگر یہ 10 صفات عورتوں میں پیدا ہو جائیں تو وہ بخشش اور اجر عظیم کی حقدار بن جاتی ہیں۔ اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں، بلکہ سب کے لیے ایک جیسا حکم ہے۔ جو حکم مرد کے لیے ہے وہی حکم عورت کے لیے ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کر لے، یعنی یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے، وہ کامیابی کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پہلی صفت جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، یعنی وہ اعمال جو نظر آتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، یہ سب اعمال نظروں سے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی بنا پر ہم کسی کے بارے میں مسلمان ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت جو ہے وہ ایمان ہے، جو آیت شریفہ کے اندر آیا ہے والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان کا تعلق بھی تصدیق قلبی کے ساتھ ہے، جو نظر نہیں آتی، یعنی اس کا تعلق ایمان کا دل سے ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، اور آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، جنت و دوزخ اور حساب و کتاب کے اوپر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان چیزوں پر ایمان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن دل ان کی تصدیق کرتا ہے، دل ان کو مانتا ہے، یعنی ان چیزوں پر ایمان ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن دل ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تیسری صفت جو ہے اطاعت ہے، والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں۔ زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کے حکموں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی اطاعت اخروی کام و کامیابی کی ضمانت ہے۔ چوتھی صفت جو ہے سچائی، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ نیت میں، عقیدے میں سچائی، اعمال میں سچائی، اخلاق میں سچائی، معاملات اور لین دین میں سچائی، اپنوں کے ساتھ بھی سچائی اور غیروں کے ساتھ بھی سچائی، ہر کام اور ہر میدان میں سچائی کو اپنانا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ پانچویں صفت جو بیان فرمائی گئی ہے وہ صبر ہے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ تنگی اور تکلیف میں صبر، مصائب اور پریشانیوں میں صبر، عزیزوں کی جدائی پر صبر، مال کے نقصان اور زیادتی پر صبر، میدان جنگ اور دشمن کے مقابلے میں صبر۔ غرض یہ کہ ہر مقام میں صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ بے صبر شخص اللہ تعالیٰ کو نہ راضی کر سکتا ہے اور نہ دنیا کے اندر کوئی بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ امتحانوں اور آزمائشوں میں پورا اترنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ چھٹی صفت جس کی وجہ سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے وہ ہے عاجزی۔
والخاشعین والخاشعات جس کو فرمایا گیا کہ عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، عاجزی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، وہ عاجزی کرنے والوں کو نوازتا اور رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کی گردن کو توڑتا ہے اور انہیں انجام بد سے دوچار کرتا ہے۔ عورتیں عام طور پر ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلاتی رہتی ہے، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ساتویں صفت جو آیت شریف میں فرمائی گئی، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ صدقہ کے بڑے فضائل احادیث میں ہم سنتے ہیں اور سنے ہیں کہ صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے جو ہے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ آٹھویں صفت والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ ایسے ہی نویں صفت جو ہے وہ ہے والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ذمہ داری دے دو، میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایک تو اس میں سے زبان کی تم حفاظت کی ذمہ داری دے دو، ضمانت دے دو، دوسرے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو تو میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یعنی جنت ان کے لیے واجب ہے جو ان دونوں چیزوں سے بچتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ 10ویں صفت ہے والذاکرین والذاکرات، کہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک وقت تک ذکر کرو یا 5 منٹ تک ذکر کرو یا 10 منٹ تک ذکر کرو، بلکہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، جبکہ اور جو عبادتیں ہیں وہ مخصوص وقتوں میں، مخصوص ایام میں یا مخصوص مہینوں میں جو ہے ادا کی جاتی ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ذکر ایسی عبادت ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر جگہ کر سکتا ہے، ہر حالت میں کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو یہ 10 صفات جو اس آیت شریفہ میں آئی ہے، یعنی اسلام ہے، ایمان ہے، اطاعت اور سچائی ہے، صبر عاجزی ہے، صدقہ خیرات ہے، روزوں کی پابندی ہے، ناموس کی حفاظت اور کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر، جس کے اندر بھی پائی جائیں، جس کے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو جائے تو اسے قیامت کے دن اجر عظیم ملے گا، وہ بخشش کا حقدار ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی کے لیے یہ وعدہ ہے، ہر کسی کے لیے یہ وعدہ ہے۔ اسلام نے ترقی کے موقع جیسے مردوں کے لیے رکھے ہیں، اسی طرح اسلام نے عورت کے لیے بھی ترقی کے موقع رکھے ہیں اور اس کو بھی جو ہے اس طرح کے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اگر مرد ولی بن سکتا ہے تو عورت بھی بن سکتی ہے، اگر مرد اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے محبوب بن سکتا ہے تو عورت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کے یہاں رجولیت اور نسوانیت کو نہیں دیکھا جاتا، یعنی مرد ہونے کو اور عورت ہونے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں تو تقوی کو دیکھا جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اصل معیار مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جو ہے وہ تقوی ہے، جس کے اندر بھی وہ پایا جائے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا، ولایت کے اور محبوبیت کے مقام پر پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں محنت کر کے اور کوشش کر کے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے۔ حق اور صداقت، ایمان و اثار کی تاریخ کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے، قربانیوں کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو عورتیں جو ہیں مرد کے شانہ بشانہ دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کسی مرد کا کارنامہ نظر آتا ہے کہ مردوں نے یہ کارنامے کیے تو ہر ایک اچھے مرد کے کارنامے کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ اور عمل دخل دکھائی دیتا ہے، اس میں برابر عورت جو ہے شریک رہی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ، اسماعیل علیہ السلام کا ایثار دیکھیے، ان کی قربانی دیکھیے اور ان کے مقام تسلیم و رضا کہ اللہ نے جو حکم فرما دیا اپنا سر وہاں جھکا دیا،
सर तस्लीम खम कर दिया, चुनो चरा नहीं। और जो इम्तिहान, जिस इम्तिहान में उनको मुब्तला किया गया, जो इम्तिहान उनके लिए आया, उसमें जो है पूरे पूरे कामयाब हुए, उससे इनकार नहीं किया। और पूरी तारीख़ इंसान इस पर फ़ख्र कर सकती है। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करते हुए आप हज़रात हाजरा अलैहिस्सलाम को कैसे भूल जाएंगी। यानी जहाँ तारीख़ के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, उनकी क़ुरबानियाँ जो है भरी पड़ी है, वहीं जो है उनकी जो वालिदा मोहतरमा है हाजरा, उनको आप कैसे भूल जाएंगी। यानी उनकी क़ुरबानियाँ आप कैसे भूल जाएंगी, जिनकी क़ुरबानियों के नक्श कदम से, जिनकी क़ुरबानियों के नक्श जमजम से सफ़ा मरवा तक और सहन हरम से मक्का के कोहे दामन तक आज भी वहाँ मौजूद है। कितना एतमाद था इस अजीम खातून को अपने अल्लाह पर, अपने अल्लाह की शान रज़ाकी पर। उसका अंदाज़ा हमारे जैसे मादी असबाब पर मर मिटने वाले इंसान नहीं कर सकते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम को अपने शीरखार छोटे से बच्चे के साथ उस वीरान में, उस जंगल में बेआबाद जगह छोड़ा, जिसका शायद उस वक़्त तक इंसानों की ज़बान पर कोई नाम भी नहीं था उस जगह का, तो हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे ये कहती हुई चली कि इब्राहीम, आप हमें ऐसी वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हो जहाँ ना आदमी है, ना आदम ज़ाद, ना कोई वामुनिस, ना गमखार, कोई भी तो नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस सवाल का कोई जवाब न दिया और ख़ामोशी से चलते रहे। आखिर हज़रत हाजरा ने यह दरियाफ़्त किया, क्या क्या तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, यानी अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया है कि हमें यहाँ इस बेआबो गया मैदान में, या जहाँ कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ छोड़ने का हुक्म दिया है। तो आपने फरमाया कि हाँ, ये अल्लाह ताला के हुक्म से है। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो कहने लगी कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमको ज़ाये और बर्बाद नहीं करेगा। अब बतलाइए कितना यकीन था उनको और कितना एतमाद था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर। कोई सहारा नहीं था वहाँ पर ज़ाहिरी, कोई बस्ती नहीं, कोई आबादी नहीं और कोई दुकान नहीं, कुछ ज़्यादा सामान नहीं, बस पानी का एक मशकीज़ा है, खजूरों की एक थैली है। दूर दूर तक किसी इंसान बल्कि हैवान, चरिंद परिंद का नाम वो निशान नहीं, बल्कि पूरे एतमाद और यकीन के साथ फरमाती है कि अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो वो हमें ज़ाये नहीं करेगा। ऐसे ही हज़रत खदीजा का जिक्र जो है सीरत के अंदर आता है। तो मेरी माँ और बहनों, आइए हम कौनैन के आका जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का जायज़ा लें। तो यहाँ भी आपको औरत नबूवत की जिम्मेदारियों की अदायगी में हाथ बटाती नजर आएगी। नबूवत की जिम्मेदारियों में हाथ बटाया है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 7वीं सदी ईसवी के अंदर 40 साल की उम्र में जब हमारे आका मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बने, यानी आपको जो है नबूवत अता फरमाई गई, रिसालत अता फरमाई गई और गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई, तो आप उस अजीब व गरीब वाक़ये से खौफ ज़दा हो गए। आप घर तशरीफ़ लाए तो शिद्दत खौफ से आपके जिस्म पर कपकपी तारी थी, आप कांप रहे थे। आपने घर पहुंचते ही खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घबराहट और कपकपी का सबब पूछा तो आपने गारे हिरा में पेश आने वाला वाक़या तफसील के साथ सुना दिया, तफसील के साथ सुना दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक समझदार खातून थी, एक समझदार खातून थी। उन्होंने अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास कुछ आसमानी किताबों का, सहीफ़ों का मुताला कर रखा था और वो जानती थी नबूवत के बारे में, अम्बिया के बारे में, वो फरिश्तों के वजूद से बाखबर थी। इसके साथ साथ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ, यानी हमारे नबी के साथ दिन रात की रिफाकत की वजह से, साथ रहने की वजह से वो आपके ज़ाहिर और पोशीदा से वाकिफ़ थी, हर चीज़ से वाकिफ़ थी। वो आपके शमाइल से, आपके फ़ज़ाइल से जो है खूब वाकिफ़ थी, आगाह थी, आपकी सीरत से, आपके किरदार से बाखबर थी। वो पूरा वाक़या सुनकर समझ गई, फ़ौरन समझ गई कि ये किसी जिन या शैतान या आसिर का असर नहीं है, बल्कि ये तो
وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں پر نازل ہوتی آئی ہے، جس کا نام وحی ہے۔ انہوں نے پورا یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، خاطر و مدارات کرتے ہیں، راہ حق کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں امداد کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے اس عظیم خاتون نے نبی علیہ السلام کا حوصلہ بڑھایا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب سب انکار کر رہے تھے، کوئی نبوت و رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت یہ عورت حوصلہ افزائی کر رہی ہے، حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ اور سیرت لکھنے والوں میں یہ بحث رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ عام طور پر فیصلہ یوں کیا جاتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کا جو شرف حاصل ہوا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا ہے، کیونکہ غار حرا کی جو واقعہ اس میں پیش آیا تھا، جو وحی سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے جو ہے اس کی گواہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے، اور سب سے پہلے انہی کی دل میں ایمان اور یقین کی روشنی پھوٹی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے بڑا حوصلہ ملتا تھا، بڑا حوصلہ ملتا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر آپ کی پشت پناہی کی، حمایت کی، لوگوں سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی تھی وہ ہمیشہ ان کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتی تھی، ان کو ہلکا کرنے کی وہ پوری کوشش کرتی تھی۔ قریش مکہ گالیاں دیتے تھے، برے برے القاب سے نوازتے تھے، تانے بھی دیتے تھے، بازاری باتیں بھی کرتے تھے، ہاتھ چلانے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ آپ سب یہ کچھ سن کر اور سہ کر گھر تشریف لاتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمت ان کی باندھ دیتی، ہمت جو ہے ان کی بڑھا دیتی، تسلیہ دیتی تھی۔ قیامت تک آنے والی خواتین اس بات پر فخر کر سکتی ہے کہ جب عرب کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، ایک عورت آپ کی پشت بانی کر رہی تھی، ایک عورت آپ کا حوصلہ بڑھا رہی تھی، آپ کے حوصلے کو بلند کر رہی تھی، وہ ایک عورت ہی کی ذات تھی۔ جب سب جھٹلا رہے تھے تو ایک عورت تصدیق کر رہی تھی، جب سب انکار کر رہے تھے تو ایک عورت ہی تھی کہ جو دل جوڑ رہی تھی، جب سب دل توڑ رہے تھے تو ایک عورت ہی تھی جو دل جوڑ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا بڑا احساس تھا، اسی لیے جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ نبوت کے 10ویں سال جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب کا یک کے بعد دیگر انتقال ہو گیا، ایک کے بعد ایک، تو یہ سال غم کا سال کہلاتا ہے۔ عام الحزن سے یہ سال مشہور ہو گیا کیونکہ آپ علیہ السلام کو ان کی جدائی کا بہت غم ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد بھی آپ انہیں یاد کرتے تھے، انہیں بہت یاد کرتے تھے انتقال کے بعد۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہے، ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ حسین و جمیل اور کم عمر بیویوں کے باوجود آپ اس خاتون کو یاد کرتے ہیں جو انتقال بھی کر چکی ہے اور عمر میں بھی آپ سے تقریباً 15 سال بڑی تھی، عمر میں بھی آپ علیہ السلام سے بہت بڑی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عائشہ کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ میں خدیجہ کو کیوں یاد کر رہا ہوں، تو فرمایا اے عائشہ کانت ما کانت، کہ خدیجہ تھی جو تھی۔ یہ بہت مختصر سا جملہ ہے مگر اس میں سینکڑوں تفصیلات سمٹ آئی ہے۔ اگر آپ یوں فرماتے کہ خدیجہ بڑی غمخوار تھی، صاحب ایثار تھی، قربانی والی تھی، خدیجہ بڑی نرم دل والی تھی، خدیجہ بڑی خدمتگار تھی، خدیجہ جو ہے بڑی با کردار تھی، خدیجہ جو ہے صورت اور سیرت میں ممتاز تھی، خدیجہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، تو ان میں سے کسی جملے میں بھی وہ کشش و جامعیت، وہ زور نہیں ہو سکتا تھا جو اس مختصر سے جملے میں ہے، کانت ما کانت، کہ خدیجہ تھی جو تھی۔ گویا آپ یوں فرمانا چاہتے تھے کہ عائشہ خدیجہ کیا تھی، کیسی تھی، اس کا میرے ساتھ کیسا سلوک تھا،
میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی الفاظ خدیجہ کے احسانات کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو نبوت کے شروعاتی دور میں کٹھن جو مشکل حالات تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی اور سہارا دینے والی ایک صاحب عظیمت خاتون تھی، ایک عورت ہی تھی۔ تو نبوت کے پیغام اور شریعت کے احکام کو عام لوگوں تک پہنچانے کی سعادت بھی ایک عورت کے حصے میں آئی ہے۔ یعنی شروعاتی دور میں اگر نبی کو سہارا دیا، نبی کا حوصلہ بڑھایا، نبی کا ہر موقع پر ساتھ دیا، تو وہ بھی عورت تھی۔ اور پھر جب نبوت مل گئی تو نبوت کے پیغام اور شریعت کے احکام کو عام کرنے تک اور لوگوں تک پہنچانے کی جو سعادت حاصل ہوئی وہ بھی ایک عورت تھی۔ گھر سے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے وہ بے شک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لیکن آپ کی زندگی کا جو حصہ گھر کے اندر گزرتا تھا اس کے اقوال افعال امت تک پہنچانے کا صحرا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر سجدہ ہے۔ وہ فقہائے صحابہ میں سب سے ممتاز تھی۔ بڑے بڑے فقیہ صحابہ بھی مسائل میں ان سے رجوع کرتے تھے، بڑے بڑے فقیہ صحابہ مسائل ان سے پوچھتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا ذہن عطا فرمایا تھا، بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ بہت سارے مسائل اللہ کے نبی علیہ السلام سے سن کر جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی حفظ کے اندر اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے تھے۔ اللہ نے عجیب ذہن دیا تھا۔ صحابہ میں اگر اختلاف ہو جاتا تھا کسی بات کو لے کر، کسی مسئلے کو لے کر، تو وہ رجوع اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کرتے تھے۔ کسی مسئلے میں کوئی شک ہو جاتا تھا تو وہ شک کو دور فرما دیتی تھی، کوئی مسئلہ معلوم نہ ہوتا تو رہنمائی وہی کرتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی برتری کی ایک وجہ تو ان کی بے مثال ذہانت تھی اور بے نظیر حافظہ تھا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عام صحابہ ادب و احترام کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لب گشائی نہیں کرتے تھے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس مسئلے میں شک ہوتا تھا اس کے بارے میں بلا جھجک آپ سے دریافت کر لیتی تھی۔ یوں آپ سے پوچھ پوچھ کر سیدہ نے اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ امام زہری شہادت دیتے ہیں کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم، تمام مردوں کا علم اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سب سے زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ وہ خواتین ہی تھی، عورتیں تھی کہ جنہوں نے اسلام کے شروعاتی دور میں نبی کا ساتھ دیا، نبی کا حوصلہ بڑھایا اور ہر قربانی میں پیش رہی، ہر قربانی میں جو ہے پیش رہی۔ اسلام میں سب سے پہلے جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی ایک عورت کے حصے میں آئی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام کی سب سے پہلے شہید عورت ہے۔ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی لاڈلی پیاری بیٹی، مقام میں سب سے اونچی بیٹی، عمر میں سب سے چھوٹی لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ کون ہے کہ جو ان کو نہیں جانتا، ان کے کارناموں سے واقف نہیں، ان کے کردار سے واقف نہیں؟ سب جانتے ہیں کہ کیسی خاتون تھی، کہ جن کو جو ہے جنت کی عورتوں کا سردار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا تھا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں مردوں کے کمالات اور ان کے کارناموں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر عورتیں بھی جو ہے کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ان کے کارناموں سے بھی تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، تاریخیں جو ہے بھری پڑی ہیں۔ دوسری بات، اگر گہری نظر سے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، تو مردوں کے کارناموں کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ کسی ماں کی تربیت، کسی بہن کی استقامت، کسی بیٹی کی قربانی، کسی بیوی کے اثار کا عمل دخل جو ہے ضرور ہوگا، اور یہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت حسین اور حضرت حسن دونوں بھائیوں کی کیسی تربیت فرمائی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے مثال والد گرامی نے اپنی بیٹی کی تربیت ہی کچھ ایسی کی تھی کہ اثار اور قربانی ان کی دوسری عادت بن گئی تھی۔ اثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دینا، اور قربانی آپ جانتی ہے کہ اثار اور قربانی ان کی عادت ثانیہ بن گئی تھی۔
جب اسلام میں فتوحات کا دور شروع ہوا، اسلام میں فتوحات کا دور شروع ہوا تو دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا لوگوں میں مال و زر کے خزانے تقسیم فرما رہے تھے۔ بعض گھرانوں میں کئی کئی غلام اور لونڈیاں موجود تھی، لیکن آپ جانتی ہیں کہ مال و دولت کی کثرت کے اس دور میں بھی سیدہ فاطمہ کی زندگی کیسے گزر رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم جیسے سنگ دلوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، ہم جیسے سنگ دل سخت دل آنکھوں میں بھی ہمارے آنسو آ جاتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے فاطمہ الزہرا کے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے تھے، چولہے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے دھوئے سے کالے ہو جاتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود جب انہوں نے ایک بار گھر کے کاموں کے لیے اپنے ابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو یتیموں اور بے کسوں کے ماں باپ ملجا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے ابا کی جان بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہے، یعنی جو تم مانگ رہی ہو بدر کے جو یتیم ہیں، بدر میں جن کے والد جو ہے شہید ہو گئے، اب جو ان کے بچے یتیم ہیں وہ تم سے پہلے اس کے مستحق ہے۔ تو جب ماں کی تربیت ایسی ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کچھ ایسے ہی انداز سے کرے گی، اور اگر بچیوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہ ہو سکی، بچوں کی یا بچیوں کی دونوں کی، لڑکوں کی اور لڑکیوں کی تربیت صحیح طریقے سے اگر نہیں ہو سکی تو جب مائیں بنیں گی تو وہ بھی اپنی اولاد کو صحیح نہج پر صحیح طریقے پر نہیں چلا سکیں گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیے آپ کا جو کام ہے وہ صرف سینا پیرونا اور کھانا پکانا نہیں ہے، بلکہ گھر کے ماحول پر نظر رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی سب سے بڑی اور سب سے مقدم ذمہ داری اولاد کی صحیح تربیت ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر اور نفسیات کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ اس وقت سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے جب وہ بول بھی نہیں سکتا، ماں کی گود میں ہوتا ہے، جب اس بے شعوری بلکہ بے ہوشی کا اس کا وہ زمانہ ہوتا ہے، لاشعور ہوتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، کوئی ہوش نہیں ہوتا، اور وہ چند مہینوں کا ہوتا ہے، مگر اپنے ماحول کا اثر جو ہے قبول کرنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر ماں تقوی، طہارت، سچائی، دیانت جیسی صفات سے مال ہوگی، اس کے اندر یہ صفات ہوگی، تقوی ہوگا، پاکیزگی ہوگی، سچائی ہوگی، امانت میں خیانت نہیں کرے گی، دیانت دار ہوگی، ایسی صفات اس کے اندر ہوگی، ان صفات سے عورت جو ہے مالا مال ہوگی، تو یہ صفات اس کی اولاد کے اندر بھی ظاہر ہوں گی۔ اگر خود ماں کے اندر یہ صفات ہو تو وہ صفات اولاد کے اندر بھی منتقل ہوں گی۔ اور اگر ماں میوزک کی دل دادا ہو، گانے بجانوں کی دل دادا ہو، ان کی شوقین ہو اور فیشن پرست ہو، تو اولاد کے اندر بھی اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا، اولاد کے اندر بھی اس کا اثر ضرور دکھائی دے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی ذمہ داریاں بہت بڑھا لی ہیں۔ بازاروں میں بے مقصد گھومنا آج ہماری عورتوں کی ذمہ داریاں بن گئی۔ یہ ذمہ داری بھی ہم نے خود اپنے آپ سے بڑھائی ہے۔ پارٹیوں میں بن سور کے جانا آج کی عورتوں کی ذمہ داری بن گئی، اور نت نئے فیشن کے چکر میں پڑنا ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ رقص و سرور کی محفلیں سجانا ذمہ داری ان کی ہو گئی۔ ڈراموں اور فلموں کا دیکھنا ان کی ذمہ داری۔ پڑوسنوں کی جو ہے چغلیاں اور غیبتیں کرنا ان کی ذمہ داری۔ بیوٹی پارلر میں جا کر گھنٹوں تک میک اپ کروانا ان کی ذمہ داری۔ اب اتنی ذمہ داریوں کے درمیان اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے وقت بچے تو کیسے بچے؟ جب ہماری خواتین نے، ہماری عورتوں نے اتنی ذمہ داریاں بڑھا لی ہے تو پھر بچوں کی تربیت کے لیے وقت کہاں سے ملے گا؟ جبکہ یہ جو میں نے اوپر یہ بات عرض کی ہے یہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔ جو ذمہ داری آج ہماری خواتین نے، ہماری ماں اور بہنوں نے بڑھا لی ہے، حالانکہ یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، گناہ ہے سخت۔ اتنی ذمہ داریاں بڑھا لی تو پھر اولاد کی تربیت کے لیے، بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لیے وقت ملے کہاں سے ملے گا پھر؟ اصل بات یہی ہے کہ آج مسلمان عورتوں نے اپنے لیے جو آئیڈیل بنایا ہے نا، وہ یورپ کی گندی تہذیب کی جو آوارہ عورتیں ہیں ان کو بنا لیا ہے۔ وہ ان کے لیے آئیڈیل بنی ہوئے یورپ کی گندی تہذیب کی عورتیں، وہ شوہر اور بچوں کے ساتھ انہیں جیسا سلوک کرنا چاہتی ہے جو آج کی یورپ کی گندی تہذیب کی عورت جو سلوک اپنے بچوں سے یا اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے کرتی ہے، وہی آج کی خواتین
اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ انہیں جیسا سلوک کرنا چاہتی ہے، وہ گھر اور باہر کی زندگی انہیں کے طریقے پر گزارنا چاہتی ہے، وہ انہیں جیسا لباس زیب وطن کرنا چاہتی ہے، انہیں جیسا لباس پہننا چاہتی ہے، وہ انہیں کی تہذیب اور معاشرت اختیار کرنا چاہتی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے، یعنی آج کی خواتین کا، آج کی مسلمان عورتوں کا یہ ایسا خیال ہے، اور یہ کیسا غلط خیال ہے، اگر ہم ان جیسی بن گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گی، یہ خیال ہے، اگرچہ زبان پر نہیں آتا لیکن دل میں یہ خیال ہوتا ہے، اور ایک حسرت اور تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ان جیسی ہوتی۔ فلموں میں اور ڈراموں میں دکھائے جانے والے عورتوں کو دیکھ کر دل میں یہ احساس ہوتا ہے کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ ہے افسوس، یہ کتنی بری سوچ ہے، کتنی ناقص سوچ ہے، اور کتنا غلط خیال ہے، کیسی سڑی ہوئی فکر ہے۔ تو اے میری ماں اور بہنوں، تمہاری کامیابی کلبوں میں ڈانس کرنے والی، بازاروں میں بے پردہ گھومنے والی، اور عریاں ہو کر، ننگی ہو کر اپنی نسوانیت کی توہین کرنے والی عورتوں جیسا بننے میں بالکل نہیں ہے۔ ان جیسا بننے میں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ تمہارا آئیڈیل تو فلمی اداکار اور گلوکار جو ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا جو آئیڈیل ہے وہ اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ تمہارا جو آئیڈیل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ تمہارا جو آئیڈیل ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تمہارا آئیڈیل تو زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی والد ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تمہارا آئیڈیل تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تمہارا آئیڈیل تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تمہارا آئیڈیل تو ہم سب کی روحانی ماں سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو ان کو ہم آئیڈیل بنائیں، ہم ان کے اسوے پر، ان کے طریقے پر چلیں، ان کا کردار اپنائیں، ان کے اخلاق اپنائیں، ان کا طرز زندگی اپنائیں، ان کی جو ہے دینداری اپنائیں، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور ان کی سیرت کو اپناؤ، پھر دیکھو گھر کیسے بدلتے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کیسے بدلتی ہے، کیسے جو ہے ہمارا پورا ملک بدل جاتا ہے۔ لیکن آئیڈیل جو ہے آج ہم نے کسی اور کو بنا رکھا ہے، اور اس میں ہم اپنی کامیابی سوچتے ہیں، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ شیطان کے راستے پر تو چلنا ہوا۔ شیطان تو چاہتا ہی کہ ہمیں جو ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیم اور تہذیب سے نکال کر ان دنیا داروں کی، یورپ کی گندی سوچ کی، عورتوں کی تہذیب پر چلانے کے لیے جو ہے شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے نہیں، ہم شیطان کے جال میں اگر پھنس جاتے ہیں تو جن لغویات کو، بری چیزوں کو، بےہودہ باتوں کو ہم نے جو ہے اپنی ذمہ داریاں بنا رکھا ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ تو لغویات ہے، یہ ہماری ہلاکت کا یہ سامان ہے، یہ ہماری بربادی کا سامان ہے، اور یہ ہماری مرضی کے اوپر ہے کہ ہلاکت کا تھوڑا سامان اپنے لیے جمع کریں یا زیادہ کر لیں، مگر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ ہلاکت کا یہ سامان آپ کو کبھی بھی تباہ کر سکتا ہے، اور آپ کے پورے گھرانے کو تباہ کر سکتا ہے، پورے گھرانے کو تباہ کر سکتا ہے یہ ہلاکت کا سامان۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ کو اور پورے گھرانے کو بھی تباہی سے بچا سکتی ہے، اور پورے معاشرے اور سوسائٹی کو بھی جو ہے تباہی سے بچا سکتی ہے۔ آخر آپ اپنے شوہر سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے اپنی ذاتی فرمائشیں تو پوری کرواتی ہیں، جیسا کہ ہماری خواتین کی عادت ہے کہ اپنے شوہر سے اپنی جو ہے ضد پوری کروا لیتی ہیں، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، مائیں اپنے بیٹوں سے کروا لیتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان سے کوئی دینی فرمائش پوری نہیں کرا سکتی۔ ہو سکتا ہے شوہر دین سے کورا ہو، بھائی اکھڑ مزاج ہو، بیٹا نافرمان ہو، مگر آپ اپنے سے کوشش کر کے تو دیکھیں، ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھیں، اور پھر نتیجہ جو ہے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، آپ کی بس میں جو ہے وہ کر لیں، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، وہ اگر چاہے گا تو پتھر دل بھی جو ہے موم کر دے گا، پتھر دل بھی جو ہے موم کر دے گا، لیکن اپنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہم دنیا کی خواہشیں اور فرمائشیں اور تمنائیں اور آرزویں ان سے پوری کرا لیتی ہیں، ایسے ہی دین کے معاملے میں آپ ان کو دیندار بنانے کی، نمازی بنانے کی، داعی بنانے کی، اور دین کی فکر ان کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش ہمیں کر کے دیکھنی چاہیے، نتیجہ پھر اللہ کے ذات کے اوپر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس کے جو ہے اچھے اثرات جو ہے ملیں گے۔
بہرحال وقت بھی ہو رہا ہے، بس میں ایک دو واقعہ جو ہے سنا کر اپنی بات کو جو ہے ختم کروں گا۔ تو ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے یہ صحابیات ہیں، اور یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے ہر محاذ پر جو ہے نبیوں کا ساتھ دیا، پیغمبروں کا ساتھ دیا ہے جی، اور کبھی بھی جو ہے اپنے راستے سے نہیں، جو ہے جو دین کا صحیح راستہ تھا، ہدایت کا راستہ تھا، کوئی بھی صورت ان کے سامنے آ جائے، کیسے بھی حالات آ جائیں، ان راستوں سے وہ کبھی نہیں ہٹی اور دین پر چلی۔ ایک صحابیات میں سے ایک صحابیہ ہے حضرت خونسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی ایک ایسی ہی ماں تھی جنہیں اس بات پر یقین تھا کہ چونکہ میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ خیانت نہیں کی، اس لیے میرے بیٹوں کو بزدل اور کم ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب عراق میں جنگ قادسیہ ہوئی، عراق کے اندر ایک جنگ ہوئی قادسیہ کی لڑائی جسے کہتے ہیں، تو وہ اپنے چاروں جوان بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی اور بیٹوں کو میدان جنگ میں ترغیب دیتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے بیٹو، تم ہی ماں باپ کی اولاد ہو، میں نے نہ تمہارے باپ سے بددیانتی کی ہے، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، نہ تمہارے حسب و نسب کو داغ لگایا ہے۔ جہاد کا ثواب تم جانتے ہو، آخرت بہتر ہے اس فانی دنیا سے۔ کل صبح جب میدان جنگ میں جاؤ تو دعا مانگتے ہوئے جانا۔ چنانچہ صبح سخت ترین جنگ ہوئی اور ان کے چاروں بیٹے وہاں شہید ہو گئے۔ شہادت کی خبر معلوم ہوئی تو لاشوں کے پاس تشریف لے گئی اور فرمایا، الحمدللہ الحمدللہ، میری محنت ٹھکانے لگی، یعنی میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بیٹوں کی شہادت کی عزت بخشی۔ تو یہ تھی وہ قابل رشک مائیں جو نوجوان بیٹوں کو ترغیب دے کر جو ہے اللہ کے راستے میں اس کا اجر و ثواب اور شہادت کی فضیلت سنا کر میدان جنگ میں بھیجا کرتی تھی۔ جب مائیں ایسی تھی تو کفر مسلمانوں سے لرزتا تھا، کفر مسلمانوں سے ڈرتا تھا، کانپتا تھا، لیکن جب ماؤں کے سینے میں جذبہ جہاد نکل گیا، اللہ کے دین پر چلنے کا جذبہ نکل گیا ماؤں کے سینوں سے، اسلام کی سربلندی کی سوچ ان میں نہ رہی، جیسا کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، اور اولاد کی اسلامی نہج پر تربیت کی تڑپ ان کے اندر باقی نہ رہی، تو اب ان کی جوان اولادوں کو کیا الزام دیں؟ ان کی اولادوں کو ہم کیا الزام دے سکتے ہیں جب خود ان کے اندر دین پر چلنے کے جذبات نہیں رہے؟ آج ہم نے اپنے گھروں میں بس یہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں، جھوٹ، منافقت، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، بہتان، تراشی، بخل، کنجوسی، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریانیت، سود خوری، جی گانے بجانے، مار دھاڑ، عصبیت، مفاد پرستی، خود پسندی، تکبر، غرور، فخر، ریاکاری، یہ سب گناہ، ان میں سے کون سی ایسی اخلاقی برائی ہے جو آج ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے؟ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے گھروں میں پائی جا رہی ہیں سب بیماریاں، سب برائیاں۔ تو اگر یہی برائیاں ہماری اولادوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو تعجب بھی کون سی بات ہے؟ زمین سے وہی چیز پیدا ہوتی ہے جو بوئی جاتی ہے۔ بچہ تو ایک خالی مگر صاف ستھری زمین ہے، بچہ جو ہے خالی مگر صاف ستھری زمین ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کے اوپر پھول بوتے ہیں یا کانٹے بوتے ہیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کے ماتحت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ وہ تو آپ کا نقال ہے، آپ کی نقل کرتا ہے، آپ کی کاپی کرتا ہے، اچھا برا جو کچھ آپ بھی کرتا ہو آپ کو دیکھے گا، وہی وہ کچھ کرنے لگے گا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیسا کردار ان کے سامنے پیش کرتی ہیں، جی اپنا جو ہے کیسا انداز ان کے سامنے پیش کرتی ہے، دنیا والا انداز یا دین والا انداز۔ وہ تو آپ کی ہر حرکت کو جو ہے جانچتے ہیں، ہماری اولاد ہماری ہر حرکت کو دیکھتے ہیں، اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے جو ہے نقش قدم پر چلتے ہیں، جیسے ماں باپ کو دیکھتے ہیں ویسی اولاد ہو جاتی ہے۔ تو ذمہ داری تو ہمارے اپنے، قصور تو اپنا ہے، قصور اپنا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ محبوب الہی سلطان الاولیاء ان کا لقب تھا۔ ان کی والدہ ماجدہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب گھر کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا گھر میں، تو صاحبزادے سے کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اپنے بیٹے کا یقین دیکھو اللہ کی ذات پر، انہوں نے کیسا بنایا تھا۔ جب گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو فرماتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو بچپن کی سادگی حضرت میں بہت تھی، بھولے پن کی وجہ سے جو ہے عرض کرتے ہیں، کیا اللہ کھانا بھیجتا ہے؟
تو ماں فرماتی ہے کہ اللہ کے یہاں سے روحانی غذائیں آتی ہیں۔ ماں یقین بنا رہے بچے کا کہ اللہ کے یہاں سے جو ہے روحانی غذائیں آتی ہیں، اور وہ غذائیں باطن میں نور یعنی اندر میں نور اور دل میں سرور پیدا کرتی ہے۔ یہ فرما رہی ہیں سلطان الاولیاء نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کو، چھوٹے ہیں بھی چھوٹے ہیں، تو سلطان جی فرمایا کرتے تھے کہ اس تصور سے ہم اللہ کے مہمان ہیں، مجھے اس فاقے میں ایسا مزہ آتا تھا، ایسا مزہ آتا تھا کہ جو کھانوں میں نہیں ہوتا۔ اگر اس دور کی ماڈرن ماں ہوتی تو اولاد کے سامنے یا تو شوہر کی بدنامی کرتی کہ دیکھو تمہارا باپ کیسا نکما ہے، کیسا کام چور ہے، اسے کمانے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، نہ رشوت لیتا ہے، نہ بھتہ لیتا ہے، نہ کوئی اور ناجائز چکر چلاتا ہے، نہ ناجائز کمائی گھر میں لاتا ہے، جبکہ ساری دنیا اس طرح کما رہی ہے اور عیش کر رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں سناتی ہیں۔ اگر آج کے دور کی جو ہے آزاد خیال والی، مجھے معاف کرنا کہ میں سخت بول رہا ہوں، لیکن یہ سب کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، یا پھر اللہ کے شکوے کرتے جو آج ہماری زبانوں پر، عورتوں کی زبانوں پر ہوتے ہیں کہ وہ ساری دنیا جہاں کو دیتا ہے ہمیں نہیں دیتا، ہم نے ایسا ہمارے اندر کیا ہے کہ ہمیں نہیں دیتا؟ آخر ہمارے اندر کون سی کمی ہے جو ظاہر ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ماں بچوں کے سامنے کہے گی وہی کچھ ان کے دلوں کی صاف تختی پر نقش ہوگا، جو بھی کچھ ہم کریں گے صاف تختی پر جو ہے نقش ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اماموں میں بڑے امام گزرے ہیں۔ اگر بچپن میں اولاد کی صحیح تربیت ہو تو بالغ ہونے کے بعد بھی بچے والدین کے سامنے اپنے کو بچہ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر ہم نے بچپن میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوگی تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ اولاد اپنے ماں باپ کو عزت دے گی، اور بڑے ہونے کے بعد وہ بچے اپنے آپ کو بچے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر اولاد اس کی تربیت صحیح کی ہے اور ان کے حکموں پر یعنی والدین کے ماں باپ کے حکموں کو جو ہے وہ اولاد جس کی تربیت اچھی کی ہوتی ہے اپنے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی خیال کرتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے وطن مکہ معظمہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ بہت سارا مال اور دولت اور جانور تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر ان کی والدہ گرامی نے ان کا بہت استقبال کیا، سواگت کیا، ویلکم کیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے دور کی کوئی ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ اس دور کی کوئی ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ یقیناً ڈھول ڈھمکے سے بیٹے کا استقبال ہوتا تاکہ حریفوں کے دل جلے، پڑوسیوں کے دل جلے، اور پڑوسیوں پر برتری کا اظہار ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا بیٹا کیا کچھ کما کر لایا ہے۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے مال و دولت کو دیکھ کر فرمایا کہ کل تم مکے سے فقیر کی صورت میں گئے تھے، تم فقیر تھے جب یہاں سے گئے تھے، اور آج امیر بن کے لوٹے ہو تاکہ اپنے چچا زاد بھائیوں پر گھمنڈ کرو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت فرما برداری سے پوچھا کہ اماں جان، اس مال و دولت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ ان کی آواز سن کر والدہ کی امام شافعی کیا فرما رہے ہیں کہ مال و دولت جو میں لایا ہوں، امیر بن کے آیا ہوں نا، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم، آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا کہ منادی کرا دو۔ ماں نے فرمایا، والدہ نے فرمایا کہ منادی کرا دو، اعلان کرا دو کہ بھوکے آئیں اور کھائیں، پیدل چلنے والے آئیں اور سواری لے جائیں، ننگے آئیں اور لباس لے جائیں۔ اسی طرح تمہاری آبرو بڑھے گی، تمہاری عزت بڑھے گی، اور آخرت کا اجر محفوظ رہے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کے حکم کی تعمیل کی، ماں کے حکم کو مانا، اور جو سارا کا سارا مال لائے تھے وہ سب مستحقین کے اندر تقسیم فرما دیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا تو 11 سال تک ہر سال اتنا ہی مال و سامان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجتے رہے جتنا پہلی مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، اور انہوں نے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو یہ تھی وہ مائیں کہ جن کے قدموں کو چھو کر ولی اور محدث پیدا ہوتے تھے۔ ایسے انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی تھی، ایسے ان کو دیندار بنایا تھا۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ مجھے مردوں کے کمالات اور ان کے کارناموں سے انکار نہیں، مگر میں ان عظیم ماؤں کو کیسے بھول جاؤں جن کی کوکھ سے باکمال مردوں نے جنم لیا اور بڑے بڑے قطب اور ولی جو ہے پیدا ہوئے۔ وہ کیوں ہوئے اور کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ مائیں دیندار تھی۔ مائیں جو ہے ان کے اندر صداقت، امانت، سچائی، یہ ساری صفات تھی۔ وہ جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، غیبت سے، چغلی سے، برائیوں سے دور رہتی تھی۔
اور ایک پاکیزہ طہارت والی تقوی والی زندگی وہ گزارتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے قطب ولی ان کے جو ہے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آج کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی کہاں کہاں گزر رہی ہے اور کیسے گزر رہی ہے۔ تو میں خیر کہاں تک آپ کو کس سے بتاؤں اور کس کس کا نام لوں؟ اسلامی تاریخ تو عورت کی قربانیوں سے، عورت کی خدمت کی داستانوں سے اور تعلیم اور تربیت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ میں کون کون سا واقعہ آپ کو سناؤں؟ تو آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ داستانیں اور واقعات سننے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ آج کے اس اجتماع کا مقصد آپ کو موجودہ دور میں آپ کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے۔ ہمارا جو یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے۔ تو اللہ کے واسطے آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، گھر کے ماحول کو بدلیے، اپنی اولاد کے اوپر محنت کیجیے اور انہیں دیندار بنانے کی کوشش کریں، اور ان کے دلوں میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کیجیے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کے معصوم بچوں کی زبانوں پر آج فحش گانوں کے بول ہوتے ہیں اور فلموں کے ڈائیلاگ ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ان کی جو ہے زبانوں پر ہوتی ہے۔ آخر ان کی زبانیں قرآن کریم اور احادیث سے اور اللہ کے ذکر سے ناآشنا کیوں ہیں؟ کیوں آج ان کو قرآن نہیں آتا، تلاوت نہیں آتی؟ کیوں آج وہ دین کی تعلیم کی طرف نہیں جاتے؟ جی تو میں خیر سخت بول رہا ہوں، اسے مجھے معاف کرنا، لیکن میں سچ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ قصور ہماری ماؤں کا ہے، ہمارا خود کا اپنا قصور ہے۔ بچہ آپ کی گود میں ہے اور آپ فلم دیکھنے میں مصروف ہیں، بزی ہیں، اب بتائیے اس کے بچے کے اندر وہ کیسے اثرات جائیں گے؟ آپ بچے کو دودھ پلا رہے ہوتی ہیں اور گانے کی آوازیں اس کی معصوم جو ہے سماج سے ٹکرا رہی ہیں، معصوم ذہنوں میں گانوں کی آوازیں جا رہی ہے۔ اب بتائیے وہ بچہ نیک بنے گا یا بد بنے گا؟ کیا بنے گا وہ؟ تو خیر ہم اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی زبان کو، اپنی معاشرت کو، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں، تو انشاءاللہ پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے بچے بدلیں گے، ہماری بچیاں بدلیں گی، ہمارے گھر بدل جائیں گے، محلہ بدلے گا، تبدیلی آئے گی، شہر بدلے گا، انشاءاللہ پورا ملک بدل جائے گا۔ تو خیر ہمیں جو ہے اپنی سیرت، صورت کو، کردار کو، گفتار کو اور گھر اور بازار کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی اور بنانے کی اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی جو ہے آپ کوشش فرمائیں۔ تو خیر ذمہ داری اپنی ہے کہ ہم جو ہے پورے طور پر اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور خود بھی جو ہے دین کی جو ہے پابند بن کے چلیں۔ میں نے جو گفتگو کی ہے اور جو واقعات آپ کو سنائے ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ سارے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوں، یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ ہم اگر دیندار بنیں گی، مائیں دیندار بنے گی، ہماری بہنیں دیندار بنے گی، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری اولاد کے اندر بھی جائیں گے، ہمارے چھوٹے بھائیوں کے اندر جائیں گے، اور وہ آپ کو دیکھ کر دیندار بنیں گے۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم بدلیں گے تو پورا ماحول بدلے گا، اپنا گھر کا ماحول اور فضا بدلے گی، پھر قصبے اور اپنے محلے کی فضا بدلے گی، اور پھر اپنے شہر کی فضا بدل جائے گی۔ تو شروعات اپنے سے کرنی ہے، اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں ہمارے پاس، اگر ہم خود عمل نہ کریں تو پھر بہانے ہزار ہیں، تو اپنے آپ کو عمل پہ لانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین پر چلنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔